نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھنا یقیناً ان مبارک اور بہترین کاموں میں سے ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا بندہ حاصل کر پاتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے سیاحت کے لیے مقرر ہیں، جب وہ ذکر کے حلقے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بیٹھو بیٹھو، تو جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے ہیں، اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اب یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین۔ اور جسے رتوند یعنی اندھا بننا آئے رحمان کے ذکر سے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا، ہائے کسی طرح مجھ میں تجھ میں پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ وَإِنَّ
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا، جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی۔ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آئیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ہے مدد کریں۔ کیسے مدد کی جائے، کس کی مدد کی جائے، کیوں مدد کریں، مدد کرنے سے پہلے نیتیں کیا ہونی چاہیے، اگر ہم کسی کی مدد کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جزا ملنی ہے، جو ثواب ملنا ہے، وہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو یہ سارے ہی موضوعات کوشش کریں گے کہ زیر بحث آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے اور اپنی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدد کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے طریقہ کار ہیں، بہت سارے انداز ہیں کہ بندہ کس وقت کس کی کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مددگار بنائے اور دوسروں کے لیے آسانیاں مہیا کرنے والا بنائے۔ قرآن مجید کا ایک زبردست اصول ہے، کیونکہ گفتگو قرآن کے حوالے سے چلی تو یہ آیت بینہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم مزید اپنے ٹاپک پر واضح ہو جائیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ بڑا واضح سا اصول ہمیں مل جاتا ہے کہ مدد کن کاموں پر کرنی ہے اور کن پر نہیں کرنی۔ پھر یہ اور بات ہے کہ کس طرح کی جائے گی اور کس طرح نہیں کی جائے گی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، چاہے ظلم کرنے والا ہو یا جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کہ اس پر تو ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد ہمیں سمجھ آئی کہ اس کی مدد کیسے کی جائے، لیکن ظالم کی مدد کیوں کر ہو سکتی ہے اور کیسے کی جا سکتی ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کی مدد کرنے کا انداز یہ ہوگا، ظلم پر ابھارنے والا، یعنی قرآنی اصول دیکھیے کہ گناہ اور زیادتی کے کام میں مدد نہیں کرنی۔ ظالم جب ظلم کر رہا ہے تو یہ گناہ اور زیادتی کا ہی تو کام کر رہا ہے نا، تو اس کا ایسے مددگار نہیں بننا کہ یہ مزید ظلم پر دلیر ہوتا رہے اور ظلم پر اس کو اور شوق بڑھتا چلا جائے، بلکہ اس کو ظلم سے باز رکھنا، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ سلسلہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول اللہ نے چاہا تو ہم سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ابھی تلاوت قرآن شامل ہوئی ہے، انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل کریں گے۔ مبلغین الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے دل کے جانب ابو رجب مولانا آصف
اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں. انشاءاللہ استاد محترم سے زبردست رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا بلال سعید اتاری اور میرے دائیں جانب موجود ہیں محشید اتاری مدنی. سبحان اللہ. اور بہت پیارے نعت خوان ہمارے زید نیاز اتاری مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام ہم زید بھائی سے لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر غموں کیا دیکھے آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر غموں کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. 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 لے چلے مجھے وہ جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. لے چلے مجھے وہ جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو. یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو. یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو. چشمے ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو. چشمے ترسو سے جگر شاہ مدینہ
نشے میں آقا پھونک دے جو میری خوشیوں کا نشے میں آقا پھونک دے جو میری خوشیوں کا نشے میں آقا چاک دل چاک جگر سو زیش سینہ دے دو چاک دل چاک جگر سو زیش سینہ دے دو چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شہا چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شہا اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو میرے طیبہ والے اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو طیبہ کے والے اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو ہوں میں سوالی اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو وقت آخر چلی جان رسول اکرم وقت آخر چلی جان رسول اکرم وقت آخر چلی جان رسول اکرم ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو میرے طیبہ والے ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت مجھ کو دے دو مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو کثرت مال کی آفت سے بچا کر مولا کثرت مال کی آفت سے بچا کر مولا کثرت مال کی آفت سے بچا کر مولا اپنے عطا کو الفت کا
تو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کی بار بار ذوق والی حاضری ہمارا مقدر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا ٹاپک مدد کریں ہے اور مدد کیسے کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہونی ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا. یہ ایک ذمہ داری تھی جسے انہوں نے ادا کیا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کا دوسرا ایک بنیادی ہدف جو رہا، جو طریقہ کار رہا اور جو ان کی زندگی کا مقصد نظر آیا، وہ لوگوں کو مشکلات سے بچانا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنا ہے، وہ لوگوں کو آسان زندگی کی طرف لے کر آنا ہے. اب دیکھیے کہ کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں بندہ جرم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرتا ہے، نافرمانی اللہ عز و جل کی کرتا ہے، لیکن اسلام کے احکامات بتاتے ہیں کہ جب بندے نے نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کا کفارہ کیسے ہوگا، اس کا ازالہ کیسے ہوگا. کئی صورتوں میں، جیسے روزہ رکھا تھا توڑ دیا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ آزاد کروایا جائے، کھانا کھلایا جائے. یہ سارے وہ کام ہیں جو اگرچہ بندہ جرم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ جو رحمت، جو شفقت اور جو نرمی والا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جرم اللہ کا کیا تھا، حکم یہ ہوا کہ اب بندوں پر شفقت کرے، بندوں پر مہربانی کرے. وہ غلام تھے تو انہیں آزاد کروائے، وہ بھوکے تھے تو انہیں کھانا کھلائے، وہ بے لباس تھے تو انہیں کپڑا پہنا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جرم کیا تھا، یہ عمل بندوں کی مدد کا اس کا کفارہ بن جائے گا. یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ احکامات اپنے دیگر جزئیات کے ساتھ ہی ہیں. کس جرم پر کیا کفارہ ہے، کس پر کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کتنے مسکینوں کو کپڑا پہنانا، اس کی تفصیل الگ ہے. کتنے غلاموں کو آزاد کرنا ہے وہ اور بات ہے. کہ فیضان اسلام یہ ہے کہ الحمدللہ اس نے دنیا میں غلامی والی جو ایک زندگی بنی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کیا ہے اور لوگوں کو آزادی والی زندگی عطا فرمائی ہے. یہ جو احکام الہیہ میں یہ بات موجود تھی کہ غلام آزاد کیے جائیں، آپ دیکھیں بتدریج وہ جو غلامی والا معاملہ تھا، بندہ بندے پر اس طرح کام کرتا تھا کہ اس کا کیا درا سارا میرا ہے، محنت یہ کرے گا لیکن کمائی جو ہوگی وہ سب میری ہوگی. وہ والا نظام بتدریج ختم ہوا اور الحمدللہ عز و جل اب ایک آزادی والا معاملہ ہے اور یوں بندے آزاد ہیں کہ اپنے رب العالمین جل وعلا کی طرف آتے ہیں. اور وہ غلامی والی جو وہ کیفیت تھی جو اسلام سے پہلے رائج تھی وہ ختم ہو چکی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یوں بھی ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈائننگ ٹیبل کے سامنے اور ایک بندہ جو کام کر رہا ہے گھر میں، گھر والی ہے یا بہنیں ہیں، عام طور پہ کیونکہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ گھریلو کام کاج کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوتی ہیں اور باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد صاحب کے سپرد ہوتی ہیں. تو یہ صرف اس پہ یوں سمجھیں کہ یہ لائن نہیں کھینچی ہوئی کہ یہ جو مرد ہے وہ گھر کا کام نہیں کر سکے گا اور جو عورت ہے وہ باہر کے کام کر ہی نہیں سکے. بالکل یہ لائن، بلکہ سب کے اپنے دائرہ کار ہیں، اخلاق، آداب، طور طریقے، ان کے مطابق، احکامات کے مطابق بندہ کام کرے گا. اگر یہ صرف ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتے کا بھی انتظار کر رہا ہے، آفس کیا کیا چیزیں لے کر جاتے ہیں ان ساری چیزوں کا بھی انتظار کر رہا ہے، اور جو بیچاری گھر میں کام کر رہی ہے وہ کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی چولہے میں، کبھی صاحب کے سامان اٹھانے کے لیے، کبھی جوتے ترتیب سے رکھنے کے لیے وہی دوڑے جا رہی ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس میں بندہ بھی تو تھوڑا سا تعاون کر سکتا ہے. جی جہاں ماشاء اللہ ایک یہ رواج ہے کہ دسترخوان لگا کے کھانا کھایا جا رہا ہے تو تھوڑا سی محنت کر لیں، دسترخوان خود اٹھا لیں، کھانا پکانے والے نے پکا لیا جو ہے وہاں سے لا کے رکھ لے اور جب کھا چکے اٹھا کے واپس رکھ لے. تو وہی کہ ممکن جو ہو وہ کر سکتا ہے. تو اس میں آپ نے تو بتایا نا کہ وہ بھاگم دوڑ کر رہی ہے، وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ والدہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بچوں کی امی بھی ہو سکتی ہے.
تو صبح کا جو خالد بھائی جن گھروں میں اسکول جامعہ یا مدرسہ جانے والے بچے ہوتے ہیں اور پھر جناب یہ جو حضرت ہیں یہ بھی جاب پہ جانے والے ہیں یا کاروبار پہ جانے والے ہیں، تو فجر کے بعد سے لے کے ان کو ایک روانہ کی وین آ گئی، ایک کی آنے والی ہے، ایک کا آفس ٹائم ہو رہا ہے، دوڑ لگی پڑی ان کو روانہ آخری فرد کے روانہ کرنے تک جی وہ جو خاتون خانہ ہوتی ہے نا اس کی مصروفیات کی پیک کا عالم ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک ہاتھ ادھر ہوتا ہے دوسرا ہاتھ ادھر ہوتا ہے، بچوں کو جگانا بھی ہے، ان کو سجانا بھی ہے، ایسا ہے، سجانا سمجھ رہے ہیں نا، بالکل جو بھی یونیفارم ہے وہ پہنائیں گے یا جو بھی، تو وہ اب بچے پوچھ امی کپڑے کہاں ہیں، دادی وہ فلاں چیز رکھی دکھا رہی، اب دادی وہ ڈھونڈ رہی کہاں ہے، تو ایک پاؤں کچن میں، ایک پاؤں اس کا بیڈ روم میں، تیسرا پاؤں دسترخوان پہ، اب وہ کرے تو کرے کیا، ایسے میں تعاون ساتھ فالو اپ جاری، ہاں وہ ملا، ہاں وہ دیکھ لیا، ہو گیا، دماغ کہیں اور مصروف ہے، ہاتھ کہیں اور مصروف ہے، مطلب ہوتا پھر کیا، وین والے ہمارے ہاں جو کراچی میں عرف ہے، وین والے بھی ایک دفعہ آگے ہارن دیں گے اور دیکھیں گے کہ آثار ہیں بچے کے آنے کے یا نہیں نیچے، دوسرا ہارن دینے کے بعد وہ روانہ ہو جائیں گے۔ اب جو گھر والے تو ڈر گیا ہوتا ہے کہ اگر وین والا چلا گیا تو ہمیں چھوڑنے جانا پڑے گا بچے کو، اب جب بچے کو خود چھوڑنے جانا پڑے گا تو پھر تو لگ پتہ جائے گا نا، اس کا مطلب وین والے کو بڑی ڈومینیٹو غالب وہ پاور ہوتی ہے کہ وین والے نے اگر بول دیا نا میں 7:15 آؤں گا تو 7 بجے مرغے کی طرح ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہ ابھی آنے والا ہے، ابھی آنے والا ہے، اس کا ایسا پابند ہوتے ہیں۔ تو اس وقت واقعی یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا وہ مدد تو کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ باپ ہے، اولاد اگر موجود ہے اور اولاد کی چھٹیاں ہیں تو وہ تعاون کر سکتے، یعنی جیسا موقع، نہ تو یہ کہ آپ ہاتھ یوں بغلوں میں دے کے سردی کا لطف اٹھائیں، آج کل تو گرمیاں ہیں تو سردی کا آپ لطف اٹھائیں اور پھر آپ آرڈر چلاتے رہیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ کبھی آپ کھانا کھا کے خود سے برتن اٹھا کے اگر جہاں رکھنے کے ہیں وہاں اگر رکھ دیں گے تو دل خوش ہوگا نا کسی کا، بالکل۔ اور پھر مسلمان کے بارے میں ہے جی، یہ نہیں کہ آؤٹ آف یور ہوم، جو گھر سے باہر ہے اسی مسلمان کی فضیلت ہے، جو گھر کے اندر ہے کیا بات، اس مسلمان کا دل خوش کرنے کے بھی فضائل وہی ہیں، وہ سبھی کے لیے ہیں۔ سر 2 باتیں میں آپ کی باتوں سے لوں، ایک تو یہ والی بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ صرف گھر کے باہر والا مسلمان ہی نہیں، گھر کے اندر والا مسلمان، اس کے بھی فضائل ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے حسن سلوک کا درس دیتا ہے، اگر وہ رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے ساتھ ہے، اچھا تعلق، اچھے اخلاق سے ملنا، تو یہ حسن سلوک ہے، جی جی، اور اگر رشتہ داروں کے ساتھ ہے تو یہ صلہ رحمی میں آتا ہے، جس کا ثواب حسن سلوک سے بھی زیادہ ہے، یعنی اس کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے جی، خزانہ ثواب کی، بالکل ایسا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منظر کشی کی گئی اور جو گھر کا انوائرمنٹ صبح کا تقریباً کی ریٹ تو ہوتا ہی ہے گھروں میں، اور ابھی بتا دیا گیا چھٹیاں ہیں، آج کل بچے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہوں جو ہمارے ساتھ آج تو ویورز ہوں گے اور ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے سلسلہ، تو اب دیکھیں کہ بچوں کے لیے یہ خاص پیغام ہے جو اسکول گوئنگ ہے یا کالج گوئنگ ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر والے اتنی ساری ٹینشنز لے رہے ہوتے ہیں، شاید ہم کبھی فیل کرتے ہوں کبھی نہیں فیل کرتے ہوں، اس وقت ایک تقاضا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا کام ہو جائے، بس باقی پھر سارا سسٹم چلتا رہے گا، میرا ہو جائے گا تو میں اپنے آفس نکل جاؤں گا، میرا ہو جائے گا تو میں اپنے اسکول چلا جاؤں گا، میں نے کالج چلے جانا، یا جو مدارس اور جامعات والے ہیں ان کا یوں ذہن ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس ساری کنڈیشن میں کہاں مدد کر سکتا ہوں؟ اگر صرف یہ ذمہ داری لے لیں کہ صبح اٹھ کر میرے کپڑے ایک جگہ پر ہی ہوتے ہیں نا، ان کا سارا اہتمام میں نے خود کرنا ہے، رات کو اپنے جوتوں کو کہاں رکھ دوں میں گھر میں کہ صبح اٹھ کر مجھے آسانی ہو اور میں جلدی سے ان تک پہنچ کر تیار ہو کر نکل سکتا، وہیں ملے جہاں رکھے تھے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ ویسے ایک شیلف ہونا چاہیے، ایک ریک اس طرح کا ہونا چاہیے، کوشش کریں، گھر میں جگہ بنی ہوتی ہیں لیکن جب آپ آئیں گے اس طرح کہ گھر میں داخل ہوئے اور یوں کر کے ایک اتارا، یوں کر کے دوسرا اتارا جوتا، اور ایک وہاں گیا ایک وہاں گیا، چاہیے بھی جی، پھر دوسرے دن چاہیے ہوگا تو وہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ اب ڈھونڈنے کے لیے تو کچن کی چھٹی کرنی پڑے گی یا جوتا ڈھونڈنے میں زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا۔ تو انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جائیں، اس کو خود بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو مزید آسانیاں
ہم سبھی کی زندگیوں میں آ جائیں گی. یہ جو ہو سکتا ہے کبھی کبھار یہ پریشانی ہوتی ہو, آدھا کچا آدھا پکا پراٹھا کھا رہے ہیں نا, انڈا بوائل کرنا تھا وہ ہوا نہیں ہوا, اس کو فرائی کرنا تھا وہ ہوا نہیں ہوا, آدھا رہ گیا. یہ جو سچویشن کا سامنا ہے نا, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ہی مشکلات کریٹ کی ہوئی ہیں, لہٰذا ہمیں انڈا صحیح نہیں مل رہا ہے. مسلمانوں کے مدد کرنے کے بلال بھائی کیا فوائد ہیں, اگر کچھ اس حوالے سے احادیث میں جو رہنمائی موجود اگر بیان کر سکتے ہیں. یقیناً اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بہت پیاری گفتگو کی جو ابتدا میں آپ نے کی ماشاءاللہ, وہ بھی بہت شاندار گفتگو رہی. تو یقیناً یہ ایک مستحسن عمل ہے جس کا خود قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا, جو آیت آپ نے پڑھی اس کے علاوہ بھی آیت موجود ہیں, اور اسی طرح کچھ احادیث مبارکہ استاد صاحب نے بیان کی. تو اسی طرح ایک کچھ ایمان افروز احادیث مبارکہ میرے سامنے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جنت کی وادیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوار رحمت میں کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے اور میرے پریشان امتی کی تکلیف کو دور کرے, تو وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوار رحمت میں ہوگا. کیا بات. تو یہ حدیث پاک پڑھ کر اور سن کر بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور اس کا پھر دل چاہتا ہے کہ اتنی زبردست فضیلت, اتنی پیاری فضیلت ہے, تو اس سے ہمیں اگر حصہ نہ ملے تو یہ ہمارے لیے کتنی محرومی کی بات ہوگی. اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے صرف چلے, تو اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. 10 سال اعتکاف. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک دن کے اعتکاف کی برکت بیان فرمائی کہ 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان حائل کر دی جاتی ہیں, اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے. تو جو 10 سال کا اعتکاف کرے گا اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا. اور یہ سب کچھ کسے حاصل ہو رہا ہے؟ اس کو حاصل ہو رہا ہے کہ جو صرف اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے چلے. کیا بات, بہت اعلیٰ. صرف چلے نہیں بلکہ چل کر اس تک پہنچے اور پھر اس کی مدد بھی فرما دے, تو اس کی پھر فضیلت کا عالم کیا ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو یہ عمل میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ فضیلتیں ہیں کہ جن کو سن کر یقیناً ایک مسلمان کے دل میں یہ کڑن پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس فضیلت سے حصہ پائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشان جو حال ہیں ان کی پریشانی کو جتنا دور کر سکتے ہیں کریں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجت پوری کرے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجت پوری کرنے میں مشغول ہو جائیں, مصروف ہو جائیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کون سے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں, کہ جو خود منہ سے تو نہیں کہہ رہے لیکن ان کی حالت ایسی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی حاجت اور ضرورت کسی سے بیان نہیں کرتا, اس کا نفس اور ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا. تو ہمیں خود چاہیے کہ ان کے بولے بغیر ہم ان کی مدد کر دیں. اور ایک واقعہ مجھے اس سے یاد آیا کہ ایک بزرگ کے گھر پر کسی نے دستک دی, ان کے دوست نہیں. تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کا دوست سامنے موجود تھا, تو وہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ آج میرے گھر پہ آنے کا سبب کیا بنا, کس طرح آنا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, 400 درہم اس وقت کے حساب سے. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے گھر گئے اور جہاں انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے وہاں سے پیسے نکالے اور اپنے دوست کو اسی وقت دے دیے. اب وہ دوست, اس کی حاجت تو پوری ہو گئی, وہ چلا گیا خوشی خوشی, اور جب وہ گیا تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور گھر پہ آ کے رونے لگ گئے. جب ان کی اہلیہ نے ان کی حالت دیکھی تو کہا کہ اگر آپ کو پیسے نہیں دینے تھے, اگر اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے, افسوس ہو رہا ہے, تو آپ پیسے ہی نہ دیتے, اور اب پیسے دینے کے بعد رونے کا کیا فائدہ.
تو ان بزرگ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا مال چلا گیا, بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ میرا دوست تھا اور مجھے اس کی پریشانی کا پتہ کیوں نہیں چلا, یعنی اسے مجھ سے بولنے کی حاجت کیوں پیش آئی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں کہ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو پریشان حال ہے, ضرورت مند ہے, اور ہم اس کی پریشانی دور کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی نہیں کر رہے, تو یہ ایک بہت ہی محرومی کی بات ہے. تو اس طرح اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو بہت ساری ایسی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ مسلمانوں کا حق دبا لینا, ظلم کرنا, ان کی جائیداد پر کو غصب کر لینا, اگر کسی کے کاغذات کا مسئلہ ہے, ڈاکومنٹس کا مسئلہ ہے, اور وہ ایڑیاں رگڑ کے بے حال ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے, لیکن اگلا جو بندہ ہے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا ہوتا. یعنی کہ وہ چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو دھکے کھلانا, اس کو پریشان کرنا, اس کو بار بار اس طرح کے بہانے بنانا کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ نہ وہ کام کر پا رہا ہے, نہ اپنے دوسرے کاموں کو صحیح سے توجہ دے پا رہا ہے. تو یہ ایک ذہنی ٹینشن اور ذہنی پریشانی ہوتی ہے کہ جب کسی کا مسئلہ ہمارے پاس پھنسا ہوا ہو اور ہم چاہتے ہوئے بھی اس کا مسئلہ حل نہ کر رہے ہوں, تو یہ اگر ہم غور کریں نا, بعض اوقات کچھ لوگوں پر بیٹھے بٹھائے مصیبت آ جاتی ہے, بیٹھے بٹھائے کوئی پریشانی آ جاتی ہے, اور وہ بولتا ہے کہ ابھی تو سب کچھ صحیح تھا, یہ اچانک کیا ہو گیا. تو اگر وہ غور کرے تو اس کو یاد آئے گا کہ اس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہوگا, اس نے کسی کا حق دبایا ہوگا, اس نے کسی کے پیسے روکے ہوئے ہوں گے, اس نے جو ہے وہ کسی کا حق دبایا ہوا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اگر یہ کر رہے ہیں, کوئی ایسا کر رہا ہے, تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ اور آخرت میں بھی. بالکل آپ نے درست فرمایا. اگر ہم تھوڑی سی آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ تھوڑی سی توجہ کی عادت بنا لیں نا کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے. اصل میں کرتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پچھلے والوں کے چاہے حقوق پامال ہو رہے ہیں, کسی کی مدد بھی ہو رہی ہے, مزاج میں دونوں ہی طرح کی چیزیں شامل ہیں. پھر اچانک ایک پریشانی کا سامنا ہے, تو اب بندہ ذرا غور کر لے کہ اچھا کام تو میں نے کیا تھا, وہ اچھائیاں ایسی ہیں کہ وہ ساری ہمارے لسٹ پہ آ رہی ہوتی ہیں, ہم لکھ لیتے ہیں اچھائیاں, لیکن برائیاں بھول جاتے ہیں. یہ وہ لسٹ ہے جو گم نہیں ہوتی. اچھائی کر کے ایسی لسٹ بناتے ہیں وہ نہیں گم ہوتی. جی, اور برائی کر کے ایسی کنویں میں ڈالی ہوتی ہے کہ اس کی طرف دوبارہ ذہن ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. اور بہت سارے ہمارے کاموں میں, ہمارے مسئلوں میں جو رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے وہ ہماری یہ دوسروں کی, مسلمانوں کی ناحق تلفی ہے. حق تلفی کرنا, دوسروں کا حق دبا لینا, ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا, یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ کے ہی اپنے کاموں میں روڑے اٹکا رہا ہوگا, آپ کے اپنے کاموں میں مشکلات لا رہا ہوگا. اور بلال بھائی کی بات سے ایک اور بات کی طرف میری توجہ گئی کہ انسان اپنے آس پاس, ویسے جیسے اب مہنگائی کا ایک عالم ہے, اور جس کو کہیں نا کہ یار مہنگائی کے حوالے سے کوئی بات کریں, تو اس نے لمبی ایک داستان بیان کر دینی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے یہ ایفیکٹ ہے, یہ مسئلہ ہے. پرابلم ہے اور واقعی ہے, سنجیدہ پرابلم ہے. اس میں ہم تھوڑا سا یوں دیکھ سکتے ہیں کہ میری آمدنی اچھی ہے, زیادہ ہے, میرے بھائی کی آمدنی جو ہے وہ کم ہے. میں مہنگائی کی وجہ سے جس طرح پہلے بچا پا رہا تھا ویسا اب نہیں بچا پا رہا. تو جو بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا تھا, 20 تاریخ کو اس بیچارے کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا, اس کا اس عالم میں کیا حال ہو رہا ہوگا, کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوگا وہ. اب ایسے میں ہم انتظار ہی کرتے رہیں, وہ آئے گا, مجھے اپنی پریشانی بتائے گا, میرے سامنے گڑ گڑائے گا, تو ہی میری جیب میں ہاتھ جائے گا اور میں اس کی مدد کروں گا. تو یہ انداز اچھا نہیں ہے. یہ ہم کسی کی سفید پوشی جو ہے نا وہ چاک کرنے کے چکر میں تو نہیں ہے. بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کے مجھے بات کرتے ہوئے تھوڑا عجیب بھی لگ رہا ہے, لیکن بہرحال یہ کرنے جیسی بات ہے, کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں افراد, رشتے دار ہمارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم تیار ہی نہیں ہوتے ان کی مدد کرنے کے لیے جب تک وہ ہمارے دروازے پر آئے نہیں. تھوڑا سا ذہن بنا لے, پتہ ہوتا ہے حالات کیسے ہیں, پتہ ہوتا ہے اس کے گھر میں کیا پک رہا ہے, کیا نہیں پک رہا. اتنے دن سے وہ ایک ہی سبزی پر, ایک ہی دال پر گزارا کر رہے ہیں, اتنی ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں مطلب جو یہ نئی ڈش بنی, فوراً اس کا اسنیپ لیا اور اسٹیٹس پہ لگا دیا. اللہ, ہمارے یہی انداز ختم نہیں ہو رہا ہے اور دوسرے بیچارے کو مہینہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے. مشید بھائی میں چاہوں گا کہ اگر اس حوالے سے کوئی ذہن دیں ہمیں کہ ان کے کوئی مدد بھی کر دی جائے,
مقروض کو جہاں مانگ رہا ہے وہاں قرضہ دے دیا جائے، جہاں نہیں مانگ رہا تو ویسے ہی کوئی عید مبارک، عید بھی آنے والی ہے، کوئی ایسا تحفہ دے دیا جائے، کوئی لوگوں کی آسانی کا اہتمام کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا ارشاد، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اب ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو بڑی اچھی چل رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی مدد خود آگے بڑھ کر کریں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ آگے بڑھ کر خیر خواہی کے جذبے کے تحت مدد کرنے کا مزاج تھا، صحابہ کا جذبہ، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہم نے جذبہ دیکھا۔ لیکن اب ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ جب تک کوئی سوال نہیں کرے گا نا تب تک ہم نے اس کی حاجت روائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ابھی انہوں نے واقعہ سنایا ایک نیک شخص کا، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعے کو لکھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ میرا دوست ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ دوست مانگے گا نا تو اس کو 10 لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے، یا تمہارا کام تو ہر وقت مانگنا ہی ہے۔ اس طرح کی کیفیت فرینڈ سرکل کے اندر رہتی ہے، یعنی بندہ ہچکچاتا ہے، قرض لینے سے ہچکچاتا ہے، لیکن حقیقت میں معاملات کے اعتبار سے اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر جو حد بندی کی گئی ہے، جو ابواب باندھے گئے ہیں، ان میں قرض دینے کے تعلق سے بڑے فضائل بیان ہیں۔ کہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے مومنین کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، سبحان اللہ، اور ان کی جنتی جو حوریں ہوں گے ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے گا، اور ان میں سے ایک ہے کہ جو کسی حاجت مند کی پوشیدہ طور پر مدد کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ عرش الہی کے سوا بروز قیامت کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 قسم کے افراد عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک ہے جو کہ میرے کسی پریشان امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ اور قرض دینا یہ خود ایک ثواب، اور قرض دینے کے بعد مقروض کو مہلت دینا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ قرض دیا ہے نا تو اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قرض، ظاہر سی بات ہے وہ حاجت مند ہے، جبھی تو اس نے قرض مانگا ہے۔ صحیح۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ قرض کیسے دے، تو اب بار بار قرض دار جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ جبکہ شریعت مطہرہ میں حکم کیا ہے کہ جو مقروض ہے اور حاجت مند ہے، یعنی قرض دینے پر قدرت نہیں ہے، اس کو مہلت دینا ضروری ہے۔ میں نے کسی کو مثال کے طور پہ، آپ نے جیسے بات کی، آج کل انفلیشن جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے، اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اور معاشیات کا اصول ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے یا لوگوں کو استطاعت کی کیفیت میں لانا ہے تو منی سپلائی بڑھانی پڑے گی، یعنی سوسائٹی میں جو ہے نا وہ رقم گھومے، یہ ایک اصول ہے۔ اب قرض دینے سے کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کی حاجت پوری کی، یعنی آپ کو قرض دیا، آپ نے اس سے اپنی حاجت پوری کی، تو خود بخود پیسے جو ہے وہ گھومنا شروع ہو گئے۔ اچھا، اس پر مجھے ایک اور بڑا پیارا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ آپ نے کہا نا جیسے قرض دینے کے تعلق سے ہی بات ہو رہی ہے، 3 بزرگ کا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دوست، وہ بھی بزرگ تھے، ان کو چٹھی لکھی کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وہ چٹھی پڑھی اور ان کو وہ رقم کی تھیلی بھیج دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جن کو رقم بھیجی ان کے پاس ان کے دوست کی ایک اور چٹھی آئی کہ مجھے رقم کی حاجت ہے۔ انہوں نے وہی رقم کی تھیلی جو منگوائی تھی وہ آگے بڑھا دی، اپنی ضرورت اور حاجت پر دوست کی ضرورت کو فوقیت دے دی۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ایک تھیلی ایثار کے جذبے کی وجہ سے 3 ہی اشخاص تک گھومتی رہی۔ قرض دینا جو اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے وہ اس کی کر رہا ہے، وہ اس کی پھر کر رہا ہے، یعنی حاجت پوری کرنے کا جذبہ کتنا زیادہ تھا، ایثار کا جذبہ اور خیر خواہی کا جذبہ، اس میں قرض دینا، مدد کرنا، یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ۔ ہمارے اسلاف کے اندر اس چیز کو جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے۔ تو قرض دینا، یہ ہمیں اس چیز پر اہمیت دینی چاہیے کہ ہم کسی کو قرض دیں۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں ہم صبح نکلیں گے نا، چوراہے پر جو فقراء ہوں گے، فقیر کے نام پر جو ایک مزاج ماحول میں بن گیا ہے سوسائٹی کا، ان کو ہم 10-20 روپے دیں گے، پیشہ ور بھکاری کہا جا سکتا ہے، جی، پیشہ ور گداگر، پیشہ ور بھکاری، ان کو ہم دے دیں گے تو ہمارا صدقہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ صبح عجیب بات ہے مشید بھائی کہ صبح دیتے ہوئے استاد صاحب جا رہے ہوں گے، اس غریب کو، اس فقیر کو دے کر چلے گئے، واپسی میں آئے ہیں تو اسی اسٹاپ پر کھڑا ہو کر جب وہی بندہ جس کو صبح آپ نے صدقہ دیا تھا وہ اپنے پیسے گن رہا ہوگا نا، تو آپ اس کو دیکھ کے دل جلا رہے ہوگے کہ اس کی اتنی آمدنی ہے، اتنا تو وہ پورا دن محنت کر کے نہیں کما کے لایا۔
تو ایسا بندہ جو ہے وہ پیشہ ور بھیکاری ہے، اس نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، حوصلہ شکنی کرنی ہے، یہ معاشرے پر بوجھ نہ بنے بلکہ خود آگے بڑھ کر کمائے اور دوسروں کی ضروریات پوری کرے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے غالباً کسی جگہ لکھا ہے اس بات کو کہ اس کو کیا پڑی ہے، اسی طرح کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کو کیا پڑی ہے کہ دوسروں سے مانگ کر کھائے، اسے تو چاہیے کہ تھوڑی سی محنت کرے شیر کی طرح کہ خود بھی کھائے، اپنا شکار کرے اور دوسروں کے لیے بھی اسی میں سے انتظام کر کے دے۔ یہ کیوں بیچارہ ذرے ذرے کو قطرے قطرے کو بیٹھا رہتا ہے، خود آگے بڑھے، خود اب دوسروں کی مدد یہ کر سکتا ہے، اللہ کریم نے اسے اتنی طاقت دی ہے تو کر جائے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم پیشہ ور افراد کو ان کی ہمت بڑھانے والے نہ بنے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے تو آنکھیں کھلی رکھیں، اور کھل جاتی ہیں یہ آنکھیں جب بندے کو بہت پریشانی خود آ جاتی ہے نا، اگر میں روزانہ دے بھی رہا ہوں اور میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور اس کی عادت ختم نہیں ہو رہی، تو پھر وہ آنکھیں خود معاشرہ کھول دیتا ہے، زمانہ جگا دیتا ہے انسان کو، بھائی جاگ رہا ہو۔ خالد بھائی وہ آپ نے بات کی نا صبح اور شام والی، پاس گدا کر کے تو ہم ریگولر کسٹمر بن جاتے ہیں کہ صبح نکلیں گے نا تو اس پوائنٹ پر یہی بھکاری ملے گا اور اسی کو پیسے دینے، اور اس یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھلے بھی مل جائیں گے، اس طرح کی کیفیت بنتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے نا اس چیز کو خود کریٹ کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرے رشتہ دار ہیں، کہیں وہ حاجت مند تو نہیں ہے ان کے گھر میں، جو بھی آپ نے کہا کہ روزانہ وہ بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں، ان کو علاج کا مسئلہ ہو رہا ہے، مدد کریں، مانگے تو دیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بڑا بعض لوگوں کی بڑا زبردست اس میں مائنڈ سیٹ دیکھا کہ دے دیا نا، ابھی لینے کی امید نہ رکھو، ٹھیک ہے نا، ایک تسلی ہو جائے گی، تو بس دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جو دیا ہے نا اللہ پاک دے گا۔ تو اس طرح کا اگر خیر خواہی کا جذبہ ہمارا بن جائے، مدد کرنے کا جذبہ بن جائے، ٹھیک ہے، مالی مدد بھی کرنی۔ اچھا پھر دوسرے سائڈ پہ یہ ہے کہ مالی مدد کرنا اور اسباب مہیا کرنا، اسی طرح اپنی پرسنل اپنی ایفرٹس کے ساتھ، یعنی فزیکلی ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی مدد کی جائے، اس کا سہارا بنا جائے، تو انشاءاللہ الکریم یہ جو حصہ اس کو دنیا میں ملے گا تو اپنی جگہ، آخرت کا جو اس کا اجر ہے نا وہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت پیاری بات آپ نے مشید بھائی کی، اور اس میں ایک پہلو اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ مدد کرنے والا مدد کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے نا وہ بھی صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہ رہے کہ میرا گزارا تو دوسروں کی مدد پر ہی ہوتا ہے، تو کوئی مدد کرے گا تبھی اپنے نے چلنا ہے، ورنہ چلنا ہی نہیں۔ وہ دریا کے کنارے انتظار ہی کرتا رہے کوئی آوے مچھلیاں پکڑے اور مجھے دے دے۔ سبحان اللہ۔ اس کی جگہ جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سیکھ لے۔ اگر ہم روزانہ اس بات کے انتظار میں رہیں گے کہ یار کوئی آئے گا مچھلیاں پکڑ کے میرے حوالے کر دے گا، میں بیچوں گا اور اپنا کام چلاؤں گا، تو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سیکھ لیں، آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام حافظ رحمت علی اتاری ہے، پتلا ضلع میاوالی سے عرض کر رہا ہوں۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ناخواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی، اللہ پاک برکت دے۔ مزید کال دیجیے۔ میں فاتحہ تاریہ بہادپور سے عرض کر رہی ہوں، مجھے ایک کلام سنا دے، رجپال نبی میرے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک برکت دے آپ کو۔ مزید خالد بھائی، میں پیر محل سے بات کر رہا ہوں، محمد بن رید مصطفیٰ، آپ مجھے یہ کلام سنا دے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، اللہ کریم برکت دے۔ میسیجز بھی کچھ ساتھ ساتھ لے لوں، یہاں میسیج ہے اور جڑا والا سے، آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور سلسلے کی مزید اپریسیشن ہے، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، چیچا وطنی سے میسیج ہے اور کہا جا رہا ہے سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ کریم برکت دے، اور ٹاپک بھی بہت پیارا ہے، ہمیں کلام سننا ہے، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، اللہ کریم برکت دے۔ اچھا جی، یہ کلام سنا دیں، زمین و زماں تمہارے لیے، جزاک اللہ، غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے،
اچھا جی، مقصود بٹ ہیں گجرانوالہ سے، اللہ کریم برکت دے۔ اچھا جی، نیو مری سے میسج ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام سنا دیں۔ کون سا جی کلام سنانا ہے؟ میرا دل اور میری جان مدینے والے، یہ ٹھیک ہے جی، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، چاند نظر آ گیا ہے، حج کا حرمت والا مہینہ آپ سب کو مبارک ہو، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ مدنی التجا ہے، مجھے کلام سنا دیں۔ کون سا کلام سننا ہے؟ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، ٹھیک ہے جی، کچھ کالز دیں مزید پھر میسیجز لیتے ہیں۔ میں ہوں یامین جناب سے والد امیر انکل، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، ایک کلام سنا دے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے، نبی مصطفیٰ پر ہم سب کی حاضری بھی ہو جائے، یہ دعا، یہ تمنا دل میں رہنی چاہیے اور اس گھڑی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرما رہے تھے، یوں بندہ تصور بنائے، کبھی مینا میں اپنے خیمے تلاش کر رہا ہو، کبھی عرفات میں ٹھہرا ہوا ہو، یہ تصورات بندے کے رہنے چاہیے، تو یہ بندے کو مشکلات سے بچاتے ہیں، ڈپریشن سے بچاتے ہیں، مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اچھا سوچے گا تو انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا اور اچھی سوچ کی برکتیں پائے گا۔ کلام سنائیے، کال سنائیے مزید۔ میں کتی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں، پیارے پیارے خالد بھائی، اور میں یہ نعت شریف سناؤں گا۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفے انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے آپ کو، اور بڑا زبردست ذوق پایا ہے آپ نے، بہت اچھا کلام کا انتخاب کیا اور اچھا کلام سنایا ہے۔ اچھا، اس میں ایک شعر یوں بھی ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، کہ تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لفظوں میں اعجاز ہے، کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی تو شان ہی نرالی ہے، وہ خالق ہے، اس کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صفے انبیاء کے امام ہیں، یعنی یہ ایک طبقہ ہے انبیاء کا، اور اس کے بھی سرداری جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور یوں بڑا واضح فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اور جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، یہ اس کی مخلوق میں بہت بلند مقام رکھنے والے افراد ہیں۔ مزید کھول دیجئے۔ میرا نام عبداللہ احمد ہے، میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں۔ میرے پیارے حالق بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ نعت اسلامی بھائی سے عرض ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دے۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیہ، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے جی۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ سب اسلامی بھائی بہت پیارے لگ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے اور مدینے کی دعا فرما دیں۔ احمد علی صاحب ہیں، ماشاءاللہ احمد علی بھائی، اللہ کریم آپ کو بار بار با ادب ذوق والی حاضری مدینہ طیبہ کی نصیب فرمائے۔ سارے کالرز کے لیے، سارے میسیجز کرنے والوں کے لیے، حاضرین ناظرین سب کے حق میں اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہماری ٹیم اور جو افراد آپریشنل طور پر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سبھی کے لیے یہ دعائیں ہیں، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں بار بار پیارا کعبہ دکھائے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مزید کال دیجیے۔
میں فاتحہ تاجہ مجھے کلام سنا دے عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا. اچھا جی، حالہ سے میسج ہے اور کہنا یہ ہے کہ عرض یہ ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. کون سا کلام سنا دیں بھائی؟ اتنی دیر میں میسج اوپر چلا گیا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سبحان اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اور کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا مینو شوق مدینے جاون دا، ماشاء اللہ. بہت سارے کلاموں کی فرمائش ہے. زید بھائی کچھ کلام سنائیں انشاءاللہ، پھر ایک پیکج شامل کرتے ہیں سلسلے. صلی اللہ علی محمد. کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا تعمر لکھتے آنا مقدر، تعمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس کھولتی ہے اذان. حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس کھولتی ہے اذان. بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سبھی کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. مولا سبھی کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. جانو دل تم پر فدا ہے دو برس بھی دیکھتا کر
اس برس بھی دیکھتا کر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں 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 دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کریں نئی پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کریں نئی خواب آنکھوں میں جگاتی ہے سنہری جالیاں خواب آنکھوں میں جگاتی ہے سنہری جالیاں جو یہاں پہنچا آقا کی شفاعت پا گیا جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں سبحان اللہ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے روبرو ہمیں پہنچنا نصیب فرمائے وہاں جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دست بستہ صلاۃ و سلام عرض کریں اور پھر زہ نصیب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ مصرع بھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھیں کہ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے جہاں ہیں اتنے احساں اور احساں یا رسول اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا جو جہاں طریقہ لکھا ہے رفیق الحرمین میں، تو وہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ زہ نصیب کہ میرا بھی سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کریں اور یہ مصرع بھی کم از کم 12 بار
ورنہ جتنا ہو سکے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے کہ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس بھی عطا فرمائے، میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری بھی عطا فرمائے۔ ایک پیکج ملاحظہ کیجئے، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف۔ ہم اس سیگمنٹ میں وہ وظیفے سنتے ہیں جو حدیث طیبہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی ایک چیز کی کمی ہے تو اس کے علاوہ اگر وہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہزارہا دیگر نعمتوں سے اس کو نوازا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان نعمتوں کی حفاظت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہیں، جانی اعتبار سے ہیں، وہ اہل کے اعتبار سے ہیں، اولاد کے اعتبار سے ہیں، گھر بار کے اعتبار سے ہیں، جس اعتبار سے بھی ہمیں اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو محفوظ کرنے کا ایک وظیفہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آئیے وہ ہم سنتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انعم اللہ علی عبد نعمتا فی مال او اہل او ولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کے مال، اہل یا اولاد کے اعتبار سے نعمت کرتا ہے تو فقال ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، پھر وہ بندہ اس نعمت پر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے موت کے سوا فرمایا کہ ہر طرح کی آفت سے اس نعمت کو محفوظ رکھتا ہے۔ موت تو ایک حقیقت ہے، ایک لازم چیز ہے جو آنی ہی آنی ہے ایک دن، لیکن اس کے علاوہ زوال نعمت سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس نعمت پر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے تو اپنی عادت بنا لیجئے، جو بھی نعمت ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، جب کوئی نعمت آپ کو جو ہے وہ نظر آئے، سنیں، دیکھیں تو لازماً جو ہے اپنی عادت بنائیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کریں، اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، ویسے کسی کے لیے بھی کوئی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، حسد کرنے کی بجائے یا خاموش رہنے کی بجائے یہ پڑھ لیا کریں، اس کی برکت سے نعمت میں اضافہ بھی ہوگا اور نعمت محفوظ بھی ہو جائے گی۔ گویا کہ نعمتوں کے لیے یہ ایک حصار ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندگی میں اوراد و وظائف شامل کرنے چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ پڑھتے رہیں، برکتیں اس کی نصیب رہتی ہیں۔ بندہ اللہ کا نام لیتا رہتا ہے اور بات بات پر موقع نکال کر اللہ رب العالمین کا نام لے رہا ہوگا تو ضرور اس کی برکتیں پائے گا۔ اس کے سارے ہی نام برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں، بندے کو سکون دینے والے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنی یاد میں ہی تو دلوں کا چین رکھا ہے، اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ اسا صاحب، گفتگو چل رہی ہے مدد کیجیے، ٹاپک ہے آج ہمارا، اور اسی دوران ایک بات یہ بھی ذہن میں آئی کہ باتوں کے ذریعے سے بھی تو لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ میں جہاں مدد کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ اب ایک شخص دل ہارا ہوا ہے، وہ ناکام ہو گیا کسی کام میں، تو دل ٹوٹا ہوا ہے اس کا کہ یار میں تو ناکام ہی ہو جاتا ہوں اس طرح۔ تو وہاں پر یہ کہ گفتگو جس کو کرنی آتی ہے نا، وہ اس کی وہ ڈھارس بند آئے، تو یہ جو تعزیت کے فضائل اور عیادت کے فضائل، جو عیادت کرنے جاتا ہے نا وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، صحیح، وہ جب جاتا ہے تو پھر وہ جا کے جو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں لا باسا طہور انشاءاللہ، یہ غم نہ کرو انشاءاللہ پاکی ہے یہ، مقصد تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو گفتگو کے ذریعے بھی ڈھارس بندائی جاتی ہے، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے کہ جہاں پر کچھ کر دکھانے کا محل ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، وہاں صرف ہم باتوں کے شعر نہ بنیں۔ صحیح، اصل پوائنٹ یہ ہے، کیونکہ اب ایک شخص مطلب ناکامیوں کی وجہ سے مایوس ہونے کے قریب ہے یا مایوس ہو چکا، تو اس کو مایوسی سے نکالنے کے لیے ہمیں کچھ حوصلہ افزا اس کو گفتگو کرنی پڑے گی،
کچھ ہمیں اس کو ٹپس دینے پڑیں گے، اور پھر جب کوئی ایسا شخص کہ جو خود کامیابی کے بلندیوں پہ فائز ہو، وہ جب اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا اگر آپ ناکام ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں، یہ پہلا اسٹیپ ہے، اور زندگی میں جہاں کامیابیاں ملتی ہیں وہاں ناکامیاں بھی ملتی ہیں، تو ٹرائی اگین اینڈ اگین بھی تو ہے نا۔ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرو گے تو آج اگر ناکام ہوئے ہو تو کل کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ تو یہ سب جو میں کر رہا ہوں نا یہ گفتگو ہے، صحیح۔ تو کہاں گفتگو کے ذریعے ڈھارس بندانی ہے، کہاں گفتگو اور عمل دونوں کے ذریعے، کہ مثلاً اب وہ پریشان حال ہے، گھریلو اس کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل ایک لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے گھریلو اخراجات کی، وہاں پر ہے، لیکن پھر بھی اس کی آمدنی میچ نہیں کر رہی نا، آمدنی اتنی ہے کہ وہ اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے۔ اب یہ کہ اس کو کچھ نہ کچھ آپ پیش بھی کر دیں اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اور ساتھ میں اس کی حوصلہ افزائی بھی کر دیں، اور کسی ایسی جاب یا کام کی طرف بھی رہنمائی کر دیں کہ جہاں پر وہ اتنی ارننگ لے سکے، اتنی کمائی کر سکے کہ اس کے گھریلو اخراجات پورے ہوں، تو وہ کسی کو ہنر سکھا دینا۔ صحیح، کہ اس کو ابھی جو ہنر آتا ہے اس کی آمدنی کم ہے، پریشان حال ہے، تو آپ ایسے ہنر کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ شخص اگر یہ سیکھ لے گا نا تو اس کو گھر چلانا آسان ہو جائے گا۔ تو اب بھی یہ بھی ایک مدد کی صورت ہے کہ یا تو آپ اس کو اس ہنر کی طرف رہنمائی کر دیں کہ بیٹا یہ کام سیکھ لو، یا پیارے بھائی آپ یہ کام سیکھ لیں، تو اس سے آپ کی حالات میں فرق آ سکتا ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت عطا کی ہے تو آپ خود سکھا دیں۔ آپ کو کمپیوٹر آتا ہے تو اس کو کمپیوٹر چیزیں سکھا دیں، اور اس فیلڈ کی چیزیں سکھائیں جس فیلڈ میں اس کے لیے جاب کے مواقع میسر ہوں۔ تو میں تو بعض اوقات کئی ہمارے جو جیسے نا وہ خدام اور خیر خواہ اسلام میں بھی ہم کہتے ہیں ان کو، جیسے عام دفاتر کے اندر وہ ہے نا ٹی بوائے، چائے لے آیا تو پانی لے آیا تو کوئی فائل اٹھا کے لے آیا، یہ فائل فلاں کو دے آؤ، تو میں ان سے بعض اوقات یہی پوچھتا ہوں یار آپ کی تعلیم کتنی ہے، وہ بتاتے ہیں، تو میں انہیں رغبت دلاتا ہوں، ترغیب دلاتا ہوں کہ یار آپ کتنا عرصہ یہی کام کرتے رہو گے، تو آپ اپنے آپ کو ویل مینیج کرو، تھوڑا سا امپروو کرو۔ جب آپ امپروو کرو گے تو یہی گھنٹہ جو آج آپ کو 500 روپیہ دے رہا ہے پر آور، یہی 1 گھنٹہ ہوگا اور آپ 5000 پر آور چارج کر رہے ہوگے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو بڑھا لو، اور صلاحیتیں بڑھانے کے جو مواقع اب میسر ہیں، آپ اگر جو کام کر رہے ہو 10 سال بھی کرتے رہو تو 10 سال کے بعد بھی آپ یہیں کھڑے ہوں گے، اتنا زمانہ آگے جائے گا۔ لیکن اگر آپ صلاحیت سیکھ لیتے ہو، ایک اسلامی میں کو جانتا ہوں، 2 بلکہ استاد صاحب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ بات کنٹینیو کیجیے گا، یہاں پر میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ 5 سال بعد بھی آپ وہیں کھڑے رہو گے، اب یہ نہیں ہو رہا، اب اس سے ایک عجیب و غریب اسٹیپ آگے، جس طرح آپ نے بعض گلی محلوں میں گھر دیکھے ہوں گے کہ جب وہ گھر بنے تھے نا تو وہ گلی سے کافی اونچے تھے، اس کے بعد روڈ پر اتنی بھرت ہو چکی ہے کہ اب گلی دوبارہ اوپر جا چکی ہے، اگر آپ کا گھر پرانا بنا ہوا ہے تو وہ آپ کو دوبارہ ری بلڈ کرنا پڑے گا تاکہ آپ گلی سے اونچے آ جائیں، ورنہ گھر میں رہنے میں آپ کو بڑی پریشانی ہوگی۔ اور یہی حال اسکلز کا ہے، اگر آپ نے نہیں سیکھے ہوئے تو اب جس طرح معاشرہ اوپر جا رہا ہے، بہت ساری جابز کی ضرورت ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، گویا گرد پڑتی چلی جا رہی ہے، اب آپ اس کے نیچے بیٹھتے چلے جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ بطور خادم کے آئے مدینہ العلمیہ میں، کچھ عرصہ انہوں نے وہاں پہ کام کیا، اس کے بعد ان کی تعلیم بھی تھی اور صلاحیت بھی تھی، وہ آج مکتبۃ المدینہ میں ایک ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ۔ یعنی وہ پہلے علمیہ میں آنے والوں کو چائے وغیرہ پیش کرتے تھے، اب وہ خود آگے علمیہ میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی اتنی ان کی ڈیولپمنٹ ہو چکی۔ اسی طرح کہ اور اسلامی بھائی تھے تو وہ آئے تو وہ تھوڑے بہت اکاؤنٹنٹ کا کام کر دیا، کوئی کام ہے تو آپ پلمبر آ گیا یا کاریگر آ گیا یا وہ لکڑی کا کام کرنے والا آ گیا تو اس کے اوپر تھوڑا سا نگرانی کر لی، کام صحیح ہو گیا، یا کسی ذمہ دار نے کہا یار یہ کام کروانا ہے، یہ ٹیبلیں یوں سیٹ کروا وہ کروا دی، تو اس طرح کام کرتے۔ اب صلاحیت تھی تو ہمارے رکن شورا ہیں ابو ماجد حاجی شاہد مدنی، ماشاءاللہ، انہوں نے ماشاءاللہ ان کے اندر صلاحیت جب بھانپی تو ان کو تھوڑا تھوڑا کام دینا شروع کیا نا،
اس نے وہ کام پک کیا, کرنا اچھا کر کے دیا. پھر انہوں نے اتنی ان کو مطلب ترقی دی, اپنا معاون بنا لیا بہت سارے کاموں میں. اور اب وہ باقاعدہ کی شعبہ ہے, شعبہ مجھے شاید تاجروں کا شعبہ ہے, تو وہ اپنے علاقے میں دیگر ذمہ داریوں پہ فائز رہتے ہوئے اب وہ تاجروں کے شعبے کے ایک بڑے ذمہ دار کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو میں تو ترغیب دیتا ہوں, زیادہ تر علم دین کی دیتا ہوں کہ آپ علم دین پڑھ لو. پڑھنے کے بعد آپ کی یعنی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. یہ ہمیں خود سوچنا ہے بالکل کہ ہمیں اگر کسی نے آفر کی کہ آپ اپنی صلاحیت بڑھا لیں, تو صلاحیت بڑھانے کے لیے رہنمائی بھی دے دے کہ آپ کے لیے یہ فیلڈ ہے, صحیح 3-4 جگہیں آپشن ہے, آپ ان میں سے کوئی آپشن اپنا لو اور آج اپنا لو, کل کو یہی سیکھا ہوا آپ کے کام آئے گا. ایسا ہی ہو, یا ہمیں آتا ہے تو ہم سکھا دیں. تو یہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خرچ بھر دیتے ہیں. مثلا وہ اب گھروں میں کام کرنے والی موسیاں ہوتی ہیں نا جی, تو اس کا بیٹا تھا, تو ہمارے ایک ذمہ دار کی جو گھر والی ہیں انہوں نے جب دیکھا موسیقیوں کے, تو آپ کا بیٹا, انہوں نے بیٹا اور بیٹی دونوں کے اخراجات قبول کیے اور کہا کہ آپ ان کو پڑھاؤ, احمد المدینہ میں پڑھاؤ, ان کا جو کتابوں کا اور یہ دیگر اخراجات نہیں, یہ میں. واہ ماشاءاللہ. تو اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ وہ اب بیچارہ کیا لگا ہوا, اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے, اتنی کمائی اگر آپ اس کو کچھ عرصہ دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا یار آپ اتنے گھنٹے صرف کام کرو, باقی ٹائم پڑھائی کرو. واہ, یہ تعاون کی ایسی صورت ہے کہ اس کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں. لانگ ٹرم پلان. بالکل اسا وہ ایسا یوں سمجھیں کہ یہ انویسٹمنٹ بھی ہے اور بالکل فلی بینیفیشل ہے, ہر طرح سے بندے کو فائدہ پہنچائے گی. دنیا میں بھی اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا, اور اگر ہمارے پیسے سے کوئی پڑھ گیا اور علم دین پڑھ گیا, عالم دین بن گیا, اور پھر وہ بعد میں حدیث رسول سنا رہے, اور یعنی یہ کئی مرتبہ کا مشاہدہ ہے. بلکہ آپ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر غور کریں گے نا, تو یہ چیز بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو وقتاً فوقتاً موٹیویٹ کیا کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ مشکل کام میں بندہ لگا ہوا ہے تو آ کر اس کے ساتھ مدد کر دینا. اچھا, اس میں بھی دیکھیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے, مسجد قباء شریف کی تعمیر ہو رہی ہے, غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی ہے, پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں شامل ہیں. حتیٰ کہ وہ غزوہ خندق کے حوالے سے ایک روایت پڑھی کہ اس میں چٹان اتنی بڑی آ گئی کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان خندق کھود رہے تھے, کوشش کے باوجود ان سے نہیں ہو رہی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرابلم ہے, کام نہیں ہو رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے, اور جو اوروں سے نہیں ٹوٹ رہی تھی, اور پھر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بازو ہے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جب اس کو توڑا چٹان کو جو بیچ میں حائل ہو گئی تھی, تو صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اس کو توڑا تو پھر وہاں سے ایسی روشنی نکلی کہ جس سے ہمیں یہ بشارت ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں فتح نصیب فرمائے گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکلی یہ انداز ہے کہ مشکل حالات میں قوم کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو کر کام بھی کر رہے ہیں, لیکن جہاں موٹیویٹ کر رہے ہیں نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کو بتا رہے ہیں, یعنی گناہ چھڑوانے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں. نیکیوں کی حرص دلانی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال موجود ہیں. آج تک علماء دین جو قوم کو راغب کرتے ہیں کہ برائیوں کو چھوڑ دو, اچھائیوں کی طرف آ جاؤ, اور سننے والے سمجھنے والے آتے ہیں, وہ کیا ہے بیسیکلی, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ موٹیویشنل تعلیم ہی تو ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی یہ کرو گے یہ ثواب ملے گا. بعض چیزوں میں دنیاوی فائدے ہی بیان کیے, اور جب سننے والوں نے سنا, عمل کرنے والوں نے عمل کیا, اس کی ہاتھوں ہاتھ برکتیں دیکھنے میں آ گئیں. تو یوں ہم کسی کے ساتھ مشید بھائی اچھی گفتگو کر کے اس کے ٹریک کو درست کر سکتے ہیں. کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹنے کے دانے پر ہے, یعنی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے اور اب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ یار اب میں کیا کروں, میری تو مانی نہیں جا رہی, اب کیا حل ہو اس پر. اب حالات ہوتے ہیں بندے پر جو بیت رہی ہوتی ہے نا, تو کبھی کبھار اس کو صرف ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے جس پر سر رکھ کر وہ رو لے. اگر وہ کندھا صحیح ہے
تو اس کا گھر بچ جائے گا. یہ بات آپ نے بہت باریک کی. اگر وہ کندھا صحیح ہے تو, اور اگر وہ کندھا خراب ہے نا, ارے بھائی تو اتنی ٹینشن کیوں لیتا ہے میرے دوست, چھوڑ یار تیرے لیے جہان پڑا ہے. چلو بھائی یہ بھی گیا, اور اگلے چھوڑنے کے بعد جہان تو بڑی دور کی بات ہے, یہ جانے جہان بھی نظر نہیں آئے گا پھر. اس نے مشورہ دیا ہے. یہ بھی آپ نے درست فرمایا. تجربے اور مشاہدے کی باتیں ہیں کہ پہلے ایک دور تھا نا, تو دو بندے جھگڑتے تھے تو وہ لوگ چھڑاتے تھے جی. اب دو بندے جھگڑ رہے نا, کسی دل جنے نے لکھا کہ تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو میاں بیوی میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. محاورہ مشہور ہے کہ جب برتن ہوتے ہیں گھر میں تو وہ برتن جب دھلتے ہیں رکھتے ہیں تو ان میں سے کھڑکنے کی آوازیں بھی آتی ہیں. تو میاں بیوی میں پسند ناپسند کا فرق ہوتا ہے, مزاج کا فرق ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے اوپر نیچے جی. لیکن اس اوپر نیچے کو ہم زمین و آسمان کا مسئلہ بنا دیں گے نا, تو پھر وہاں پہ وہ زمین اور آسمان کا بھی مل نہیں سکیں گے. پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو آج کل جو زیادہ مشورے دیتے ہیں کہ یار کیوں ٹینشن لے رہا ہے, اس ٹینشن کو ہی ختم کر دے. وہ ٹینشن کو اس کے کہنے پہ ختم تو کر دیتا ہے, اور جو بعد والی ٹینشن ہے نا اس کو دیکھنے کے لیے وہ بندہ نہیں ملتا. کیا روز کی بانسری سن رہا ہے, بانس توڑ دے, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. نتیجہ کیا ہوتا ہے, رشتہ خراب کر کے بیٹھ گئے. گھر میں جو تھوڑی بہت چک چک تھی, اب ایسا وحشت ناک سناٹا ہے کہ اب کوئی یہاں آنے کو تیار. خالد بھائی یہی ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا, اس گفتگو سے آنے والے معاملات میں کہاں تک معاملہ جائے گا نا, اس کو سوچ کر سمجھ کر گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے. تو نیگیٹو اپروچ کے ساتھ گفتگو کرنا یا ایک جذباتی فیصلہ کرنا یا جذباتی گفتگو کرنا, یہ تو سبھی کر لیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ معاملے بعض گفتگو کرتے کرتے جذبات سے صرف کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس پر سوچ بچار کیا جائے, میں جن وقتوں میں, کیونکہ میرا تعلق دارالمدینہ سے بھی رہا ہے نا, مجھے یاد آیا اپنے سپروائزر کا, ڈپارٹمنٹ میں تھا, انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی تھی کہ جب آپ کے سامنے کوئی بھی معاملہ ہو نا, آپ فوراً ریئیکٹ نہ کریں. اس کا بڑا امپیکٹ دیکھ. اچھا یہ ایک بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ تھا, آپ کی موٹیویشن والا وہ جو بات آئی نا کہ گفتگو سے بعض اوقات کسی کی مدد ہو سکے. بالکل. یہ اصول میری زندگی کا اتنا زبردست امپیکٹ بنا. ہماری شخصیت جو ڈیمیج ہوتی ہے نا, وہ انسٹنٹ ریئیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کے سامنے کوئی نیگیٹو ہوا, ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر ایک فطرتی کیفیت ہے کہ وہ اس پر ریئیکٹ کرے گا. غصے کے وقت میں اس پر غصے کا ایک انداز آئے گا جس کو وہ ریئیکٹ کرے گا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ وقت چلا جاتا ہے, وہ حالات بدل جاتے ہیں, لیکن آپ کا ایک وقار, آپ کی جو شخصیت تھی نا, وہ ایک تاثر چھوڑ گئی اپنے انسٹنٹ ریئیکشن کی وجہ سے. تو امیر علیہ سنت کا بھی آپ نے ایسے مزاج دیکھا, ایک ٹھنڈا مزاج, اپنے اندر ایک اطمینان لے کر آئے. اس کے بعد پھر دیکھیں, غور و فکر کریں کہ کیا اس وقت بات کرنی چاہیے. پہلے تو وہی والی بات کہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اب کرنی چاہیے جب یہ طے ہو رہا ہے تو کیا کرنی چاہیے. ایک بیہیویئر اسٹڈیز ایک سبجیکٹ ہے نا, لیڈرشپ کی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انداز تربیت میں کہوں گا اس کو, جو آپ نے بیان کیا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت سکھایا, اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت کے انداز میں آج تک یہ پڑھایا جا رہا ہے. لیڈرشپ کو کس طرح سے لینا چاہیے. ایسا کوچر ہونا چاہیے کہ وہ گائیڈ بھی کرے, ان کو موٹیویٹ بھی کرے, اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا, ان کو ایکٹ کر کے دکھائے. تو یہ ایک بہترین انداز ہے مدد کا. اس کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے. ہمیں اتفاق ہوتا ہے دینی کام کے تعلق سے. اب جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا, انفرادی کوشش ہو رہی ہے, تو اب ہم کہتے ہیں بھائی کام کیسے کرنا ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو کیسے دینی ہے. وہ بیچارہ گھبرا رہا ہے کیونکہ آج تک اس نے کام ہی نہیں کیا. اس کا ہاتھ پکڑا, تیسرے کے پاس گئے, اب اس پر جو ہے نا انفرادی کوشش ہو رہی ہے. اچھا اتفاق سے اگر وہ دونوں دوستی ہوں, یار کیا کر دیا یار, تبدیلی ہو گئی اس کی کیفیت, سوچ ہی بدل گئی. اب اس کی موٹیویشن ہو جاتی ہے. ایک ہم نے تیار کیا, وہ 4 تیار کر دے گا. باتیں ہی تو کرنی ہے, لیکن ذرا سا اس کو موقع محل دیکھ کے, انداز دیکھ کے, لفظوں کا انتخاب کر کے, یعنی کمپریہنسو گفتگو ہو, اور ایسی ہو کہ سامنے والے کی زندگی کا رخ ہی موڑ دے. تو انشاءاللہ الکریم میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے دینا, یہ کھا پی کے ہضم ہو جاتے ہیں, لیکن کسی کے 2 لفظ اگر کسی کی زندگی بدل دیں, زندگی بھر وہ اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے. والدین کے کتنے سارے احسانات ہوتے ہیں مدرسین کے ناظرین,
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ افراد یہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہماری ماں نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے، ہاں ہاں ہماری ماں ہمیں یہ کہتی تھی. کتنی ڈشیں پکا کے کھلائی ہوں گی. صحیح کبھی بات. کبھار ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے یار یہ جو بنا ہے نا یہ میری ماں جیسا بناتی ہے نا ویسا کوئی نہیں بناتا. والد کی تربیت بالکل الگ ہے. والد گرامی کی نصیحتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ نصیحتیں نا انسان کی زندگی میں بہت زبردست تبدیلی لاتی ہیں. لیکن بعض افراد کا مزاج یہ ہوتا ہے حضرت کرنے کو تو ہمارے پاس بھی بہت باتیں ہیں لیکن باتوں سے دنیا کے نقشے نہیں بدلتے. دنیا کے نقشے جتنے بدلے ہیں نا تحقیق کر لیں اس میں باتوں سے ہی بدلیں. جو باتیں نہیں کرتے نا وہ کچھ بھی نہیں کرتے. پھر باتیں ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، پوزیٹیولی ہونی چاہیے اور پھر واقعی ان پر کام بھی ہونا چاہیے. فضول باتیں بھی تو ہیں، بیہودہ باتیں بھی ہیں جن سے اللہ کریم کی بارگاہ میں پکڑ ہے جن کی. تو ان باتوں سے بچنا ہے. ہمیں تو مددگار بننا ہے اور مدد جس طرح ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کی کرنی ہے، مسلمانوں کی کرنی ہے. اور یہ دو صورتوں سے بنیادی طور پر ہو سکتی ہے. آپ انفرادی مدد کر دیں، آپ اجتماعی طور پر مدد کر دیں. اجتماعی مدد کے لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سے افراد ماشاءاللہ ہاسپٹلز قائم کرتے ہیں، فلاحی ادارے قائم کرتے ہیں اور لوگوں کی خیرخواہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک یونٹ آپ نے بنا دیا اور یہاں پر اب مخلوق خدا آئے گی، فائدے اٹھاتی رہے گی. لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن تک آپ کی انفرادی اپروچ ہوتی ہے، آپ ذاتی حیثیت میں اس کو جانتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو آپ نے اگر مدد کا ذہن ہمیں نصیب ہو گیا نا مدنی چینل کے ناظرین تو اس کے بہانے بہت سارے ملتے چلے جائیں گے. بندہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کسی نہ کسی کی ہیلپ درکار ہوتی ہے. آپ دیکھیں بچے کو کس طرح ماں باپ چلنا سکھاتے ہیں لیکن ہمیشہ چلنا ہی تو نہیں سکھاتے رہتے نا. آج چلنا سکھایا ہے تو کل اس کو پھر دوسری مدد ریکارڈ ہوگی، تیسری ہوگی. انسان جو جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. اسی لیے اس رہنما اصول کو قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ تعاون کے بغیر تو زندگی ہے نہیں. تو تعاون کہاں کیا جائے کہاں نہ کیا جائے زبردست رہنمائی دے دی گئی. گناہ اور زیادتی پر تعاون مدد نہیں ہوگی. بھلائی اور نیکی کے کام میں مدد کے بغیر چارہ نہیں ہے. مدد بندہ کرتا چلا جائے. اللہ تعالی ہمیں نیکی کا جذبہ نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی سوچ بھی ملے گی، مدد کے مواقع بھی ملیں گے. دعوت اسلامی کا زبردست شعبہ انفرادی طور پر بھی الحمدللہ اسلامی بھائی زبردست کام کرتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر ایک مدد کا زبردست شعبہ FGRF الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہے جو موقع بموقع عاشقان رسول کے ساتھ مصیبت کی گھڑیوں میں کھڑا ہے اور ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بھی مدد فرمائے، مددگار بھی پیدا فرمائے اور رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، راحتیں اور آسانیاں ہمارا مقدر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوات و سلام شامل. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر، رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر. طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام، طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام. جس جگہ پر آکے سوئے ہیں صحابہ 10,000، جس جگہ
ہزار اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، جھوم کر کہتے ہیں عطار، جھوم کر کہتے ہیں عطار، ان نظاروں کو سلام، میں بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیری پاکیزہ خاکوں کو سلام۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے